اگلا سوال ملک عثمان صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی وفات کے بعد اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ختم کر دیا گیا، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی معتبر کتاب میں، کسی ضعیف سند کے ساتھ بھی نہیں آیا ہے، یعنی کسی جھوٹی سچی سند، کسی سند کے ساتھ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، تفسیر رازی میں علامہ رازی نے اس بات کو ذکر کیا ہے بغیر سند کے، ایسے اڑتی کہیں سے انہوں نے اٹھائی اور آگے نقل کر دی تفسیر میں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کی قبر کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ایک شخص کو عذاب دے رہے تھے، ایک میت کو عذاب دے رہے تھے۔ اچھا، وہ گزر گئے، جب اپنا کام کر کے واپس آئے، پھر اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اب رحمت کے فرشتے وہ وہاں کھڑے ہیں اور اس شخص کو آسائشیں اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو وہ اس سے بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ابھی میں گزرا تھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا اور اب اس کو اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت ان پر اس معاملے کو کھولے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کی کہ اے عیسیٰ، یہ بندہ بہت گناہگار تھا، جب سے مرا تھا میرے عذاب میں جکڑا ہوا تھا، لیکن یہ جب فوت ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، یعنی اس کی وفات کے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، ایک بچہ پیدا ہوا، پھر اس بیوی نے اس بچے کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، پھر اس نے اسے علماء کے پاس چھوڑ دیا، پھر علماء نے اس کو پڑھایا، معلم نے، استاذ نے اس کو بسم اللہ پڑھایا۔ تو جیسے ہی اس بچے نے بسم اللہ پڑھی، اس واقعے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جیسے ہی اس بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو عذاب دوں جس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی۔ واقعہ تو بڑا دلچسپ ہے اور کئی لوگ سن کر روتے بھی ہوں گے، محظوظ ہوتے ہوں گے، لیکن اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں۔ یقین جانیے کہ ایسا کوئی واقعہ کبھی رونما ہوا ہی نہیں، اس کی کوئی سند، اس کا کوئی سر پیر نہیں۔ اور علامہ رازی نے اپنی تفسیر میں ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے عیسیٰ علیہ السلام سے کیسے یہ واقعہ منقول ہوا، عیسیٰ علیہ السلام سے کس نے ذکر کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بذریعہ وحی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر علامہ رازی تک کیسے پہنچا، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے، من گھڑت واقعہ ہے۔ قرآن کریم کوئی بچہ پڑھتا ہے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، اس کے بارے میں نصوص موجود ہیں، لیکن ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا اور پھر اس کو ثواب ہو رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ رب العزت سے، اللہ نے بتایا یہ شخص، اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو میں نے اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس بچے کے والد کو معاف کر دیا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ خطباء کو کچھ ہوش کرنی چاہیے، ایسے جھوٹے واقعات سنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں گے۔ دین اللہ رب العزت کا جھوٹ کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن و سنت، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بہت کافی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔